برادران اسلام، معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اسلام ایک کامل و مکمل، صاف ستھرا، نہایت جامع دین ہے جو قیامت تک چلنے والا ہے۔ اب مزید کسی دین کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا دین قابل قبول ہے۔ اب اگر کوئی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کی پیروی کرے گا یا خود سے اسلام کے نام پر کوئی نیا دین بنائے گا تو عند اللہ ناقابل قبول ہے اور مردود ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جو ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات ایجاد کرے جو دین میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ محترم ناظرین، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ انتہائی خطرناک اور فتنوں بھرا دور ہے۔ ہر دن ایک فتنہ اور ہر رات ایک فتنہ جنم لے رہا ہے جو ہمارے اور ہماری نسلوں کے ایمان کو ختم کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری سب سے قیمتی متاع ہمارا ایمان ہے، جس کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اپنی ابدی زندگی کے لیے صرف ایمان ہی ایسی دولت ہے جس کی وجہ سے ہماری نجات ممکن ہے، ورنہ ہمارے سارے اعمال حقارت کر جائیں گے۔ اس لیے اپنے عقائد کو درست رکھنا الحد ضروری ہے اور جان و مال سے کہیں زیادہ ایمان کی حفاظت لازمی ہے، ورنہ ہمیں ہمیشہ کے لیے ناکامی اور نامرادی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہی نت نئے فتنوں میں ایک خطرناک فتنہ گور شاہی ہے۔ میرے نزدیک یہ فتنہ گور شاہی فتنہ قادیانیت سے بھی بڑھ کے، جس کے متعلق آپ کے سامنے بہت سے ناقابل تردید ثبوت آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ یہ تمام ثبوت مجھ ناچیز کی اپنی تحقیق اور اپنی آنکھوں دیکھی چیزیں بیان کروں گا۔ اس فتنہ کو بے نقاب کرنے کے لیے ہم ہر کردار اور ان کے خیالات اور عقائد عزائم کو الگ الگ پیش کریں۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے فتنہ گور شاہی کون ہے اور کیا ہے، یونس گور کون ہے، اس کے بعد یونس الگور کی تعلیمات کیا ہیں، یونس الگور کس طرح اسلام اور پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے اور سادہ لوگ مسلمانوں کا ایمان کیسے برباد کر رہا ہے، یونس الگور کن کن پلیٹ فارم سے اور کن کن ممالک سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس فتنہ کو پھیلا رہا ہے، مکمل اور جامع رپورٹ ہوگی۔ اس کے پیروکار یونس الگور اور گور شاہی کے متعلق کیا عقائد رکھتے ہیں، پاکستان میں اس کے ساتھی کون کون ہیں اور کہاں کہاں چھپ کر کام کر رہے ہیں، ان کے نام کیا ہیں اور وہ کون ہیں، اس کی پشت پناہی کون کون سے ممالک کیسے کر رہے ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک یہ کیوں اور کیسے پہنچا، وہاں اس نے کیا شیطانی فعل کیا، سعودی حکومت نے اسے کیوں نہیں روکا۔ یہ تمام حقائق، یہ تمام ثبوت آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں۔ اس فتنہ گور شاہی پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا حسب نسب اور اس کی پیدائش وغیرہ کہاں ہوئی، یہ معلومات آلریڈی اسی چینل کی فتنہ گور شاہی کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے، جہاں آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی معلومات مل جائیں گی۔ سب سے پہلے ہم گور شاہی کی بد اخلاقیاں اور عقائد پر روشنی ڈالیں گے۔ ریاض گور شاہی اپنے آپ کو روحانی بزرگ معمور من جانب اللہ مسیح موعود مہدی منتظر اور پوری انسانیت کا نجات دہندہ سمجھتا تھا اور باور کراتا تھا کہ میں مہدی ہوں، مگر ذاتی طور پر بد اعتبار، بد چلن، بد اخلاق اور اس کے کافی بھیانک روپ اور قابل نفرت تھے۔ اس کا ثبوت اس تصویر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو تصویر ہے قاری انور کی ہے، جو کہ گور شاہی کا بہت خاص مریدوں میں سے تھا۔ تصویر سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا قاری انور اور اس کی تمام فیملی خاص مریدوں میں سے تھی، لہذا عورتوں کا گور شاہی کے قریب ہونا باعث عقیدت کوئی معیوب نہ تھا۔ قاری انور کی زوجہ نے ایک دن بانڈا پھوڑ دیا
کہ یہ جوان عورتوں کے ساتھ نازیبا حرکات کرتا ہے۔ مختصراً بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد قاری انور اور اس کا بھائی اختر وغیرہ اس تنظیم انجمن سرفروشان اسلام سے الگ ہو گئے اور قاری انور نے اس تنظیم سے منسلک لوگوں کو سمجھایا، لیکن کوئی مرید ان کی بات پر یقین نہ کرتا۔ اسی طرح کے اور واقعات ہونا شروع ہو گئے جو کہ پرانے مرید سب جانتے ہیں۔ کوٹری میں ایک عورت کا حاملہ ہو جانا، ایک ناتخوان راولپنڈی کا رہائشی تھا، اس کی ہمشیرہ کا بھی حاملہ ہو جانا، اور اس طرح بہت سے واقعات اور شوائب موجود ہیں جو کہ مولانا سعید ان واقعات کو جانتے ہوئے بھی ابھی تک اس تنظیم سے منسلک ہے، اور لوگ بھی اندھی عقیدت کی وجہ سے ابھی تک اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ غور شاہی کو امریکی ڈالر کہاں سے آتے ہیں، اس فتنہ کو فنڈ کون فراہم کرتا ہے، یہ بات بہت عرصہ تک صیغہ راز میں تھی، لیکن روزنامہ جنگ لندن میں 7 ستمبر 1999 کو صفحہ 5 پر اس راز سے پردہ اٹھاتے ہوئے سنسنی خیز انکشاف کیا کہ امریکہ کے 3 رکنی وفد نے غور شاہی سے ملاقات کی، جس میں مسٹر اے راجز اور اس کے 2 ڈائریکٹر بھی شامل تھے۔ طویل ملاقات اور گفتگو کے بعد ریاض غور شاہی کو انہوں نے مسیحا قرار دیتے ہوئے اس کے اس من گھڑت شیطانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے $1 بلین سالانہ امداد کی پیشکش کی، جس کو ریاض غور شاہی نے فراغ دلی کے ساتھ قبول کیا۔ اس ملاقات کے فوراً بعد انہوں نے خطیر رقم ریاض غور شاہی کے سپرد کر آج بھی یونس الغور کو اس کام کے لیے کافی خطیر رقم دی جاتی ہے تاکہ مسلمانوں میں انتشار اور گروہ بندی کا کام کرتا رہے۔ ریاض غور شاہی کی گمراہ کن کتابیں کون سی ہیں؟ ریاض غور شاہی نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں تصنیف کی جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں۔ تریاق قلب، مینارہ نور، روشناس، روحانی سفر، دین الہی وغیرہ۔ ان سب کتابوں میں دین الہی ایک ایسی کتاب ہے جو ان کے نزدیک ایک مقدس کتاب ہے۔ غور شاہی اور اس کے پیروکاروں نے اسی کتاب کی نسبت سے اپنے لیے اپنے نئے مذہب کی بنیاد رکھی ہے، جیسے یہ اکبر کے دین الہی کی نوعیت کا فتنہ ہو جس کا سرا وحدت دیان سے جا ملتا ہے۔ غور شاہی کے اور اس کے پیروکاروں کے عقائد میں سب سے نمایاں اور پختہ عقیدہ ان کا ہے کہ غور شاہی کی تصویر چاند پر ہے۔ ہجر اسود میں غور شاہی کی تصویر معاذ اللہ، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ غور شاہی کے ساتھ منسوب ہیں۔ غور شاہی نے کبھی ان باتوں کی نفی نہیں کی، بلکہ اپنے مریدوں کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے کہ تحقیق کرو، خود بھی تحقیق میں لگا رہتا اور شیطانی خیالات اور وسوسوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ناظرین، غور شاہی فتنے کا بانی ریاض احمد اپنے پیروکاروں کو سب سے زیادہ عشق الہی کی تلقین کرتا ہے، لیکن جو عشق الہی شریعت کے تابع نہ ہو وہ ڈھکوسلا اور مکمل گمراہی ہے۔ غور شاہی کے نزدیک شرعی احکام کی کوئی حیثیت نہیں، وہ لوگوں کو شریعت سے عاری نام نہاد عشق کے دام میں پھانس کر انہیں گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا۔ اس ملعون نے بھولے بالے اور سیدھے سادے مسلمانوں کو روحانیت کے نام پر ہوس پرستوں کو مال و دولت کے لالچ دے کر اپنے دام میں پھنسانے کا ایک مربوط و منظم جال بچھا رکھا ہے۔ فتنہ غور شاہی کی 2 طرح کی عبادات اور وظائف ہیں، یعنی طریقہ عبادات۔
عام اور نئے حلقہ باب میں ذکر الہی یعنی اللہ اور کلمہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ لیکن خاص اور پکے مریدین میں حلقہ ذکر میں یا گوہر یا ریاض الا ریاض کا ذکر ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں۔ ان کی تنظیموں اور گروپس کے نام الگ الگ ہیں، بظاہر اختلاف بھی کرتے ہیں، لیکن عقائد کے لحاظ سے تمام گروہ ایک ہی ہیں۔ ان کے عقائد آپ پر واضح کرتا ہوں۔ غور شاہی کو امام مہدی موعود ماننا سب کا عقیدہ ایک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہری طور پر غور شاہی کی ملاقات کا دعویٰ کیا۔ غور شاہی کی چاند پر تصویر ہے، معاذ اللہ، یہ بھی ان کا عقیدہ ہے۔ ہجر اسد میں تصویر کا دعویٰ بھی ان کا ہے، معاذ اللہ۔ غور شاہی کے کندھوں میں مہر مہدیت کا دعویٰ ہے۔ صرف ذکر الہی کر لو، باقی نماز روزہ کی اتنی ضرورت نہیں۔ یہ تو مختصر سے عقائد ان کے بتائے ہیں۔ ناظرین، سب سے زیادہ زور یہ لوگ اس بات پر دیتے ہیں کہ دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ ہونی چاہیے۔ جس کو اس طرح دل کی دھڑکن محسوس ہوگی وہ صحیح معنوں میں مومن ہے۔ اس کو اب مزید کسی عبادت کی ضرورت نہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، چاہے سکھ، عیسائی، ہندو یا یہودی ہو۔ لیکن کون سے اللہ کی یہ بات کرتے ہیں؟ ہمارا رب تو صرف ایک ہے جو بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ لیکن یہ تو غور شاہی کو اپنا رب مانتے ہیں۔ 25 نومبر 2001 کو اس جھوٹے مسیح موعود مہدی کے مرنے کے بعد اس فتنہ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ شیطانی اور اسلام خالف فتنہ مزید طول پکڑ گیا، بلکہ شدت اختیار کر گیا، اور غور شاہی کے شیطانی علم سے تعلیمات لینے والے اس کے مرید دنیا کے دوسرے ممالک میں پھیل گئے، جن کی تفصیل ناموں اور کرتوتوں کے ساتھ ویڈیو میں ساتھ ساتھ آگے ذکر کرتا رہوں گا۔ غور شاہی جب مانچسٹر میں اپنی بیوی کے ہمراہ یونس الغور کے پاس مرا تو اس کی لاش امینہ بیگم لے کر پاکستان آ گئی، اور انجمن سرفروشان اسلام پاکستان، جس کا یہ بانی اور روحانی پیشوا تھا، اسی تنظیم کی سربراہی میں المرکز الروحانی کوٹری میں دفن کر دیا گیا۔ اس ملعون کی موت کو اس کے پیروکار ماننے سے انکاری ہو گئے، بلکہ جنازے میں ہی اس عقیدہ کا اعلان کر دیا گیا امینہ بیگم اور دوسرے عہدیداران کی جانب سے کہ غور شاہی مرا نہیں ہے، بلکہ سرکار اپنے جسم خاکی سمیت لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل اور روپوش ہو گیا ہے، اور بہت جلد ریاض غور شاہی اپنے ظاہری جسم کے ساتھ مہدی کے روپ میں ظاہر ہوگا اور دنیا پر حکومت قائم کرے گا۔ اسی وجہ سے یہ ملعونہ فتنہ اس کی بظاہر برسی وغیرہ نہیں مناتا، بلکہ صرف 15 رمضان کو اس کی پیدائش کا دن جشن غور شاہی کے نام سے مناتا ہے۔ اس طرح مرتے وقت بھی غور شاہی اپنے پیروکاروں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا گیا۔ غور شاہی کے اہل خانہ ابھی بھی کوٹری میں مقیم ہیں۔ ناظرین، غور شاہی کی بیوی امینہ بیگم چند سال قبل مر چکی ہے، اور اب غور شاہی کے 5 بیٹے ہیں جو غور شاہی کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں، جن کے نام اور تصاویر سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اپنے باپ کی ڈیوٹی اور مشن کو اچھی طرح نبھا رہے ہیں۔
ناظرین، چونکہ پاکستان میں 295C کا قانون موجود ہے، لہٰذا یہ پاکستان میں کھل کر گور شاہی کی مکمل تعلیمات نہیں دے سکتے، کیونکہ گور شاہی کی زندگی میں گور شاہی پر توہین رسالت کے جرم میں سزا ہو چکی تھی اور وہ بھاگ کر انگلینڈ چلا گیا تھا۔ یونس الغور کے پاس اس لیے گور شاہی کے بیٹے عام پیروں فقیروں والی درگاہ کی طرح نظام چلا رہے ہیں، لیکن گور شاہی کے امام مہدی ہونے کا دعویٰ یہ بھی کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انجمن سرفرشان اسلام کے زیر اہتمام جو بھی محافل ہوتی ہیں ان میں یہ ایک نشست لازمی بنائی جاتی ہے جس کے آگے پھل فروٹ اور دیگر اشیاء رکھی جاتی ہیں۔ اس نشست کا مطلب اور عقیدہ یہی ہے کہ یہ گور شاہی کی نشست ہے اور وہ کسی بھی وقت واپس آ سکتا ہے۔ یہ کرسی ہر اس مرید کے گھر ہوگی جو صحیح معنوں میں گور شاہی کا عقیدت مند ہوگا۔ ناظرین، گور شاہی ملعون کی تعلیمات، اس کے انٹرویو یا اس کی کتابوں میں سے گستاخیوں کے حوالہ جات دینے شروع کر دوں تو 3 گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ کتابوں کے حوالہ جات اور گستاخیاں مولانا حضرات نے بہت بیان کی ہوئی ہیں، وہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد ویڈیو بنانے کا یہ ہے کہ آپ تک وہ معلومات پہنچا دوں جو انتہائی سیکرٹ ہوں، جن کو ظاہر کرنا اسلام اور ملک کے لیے بہتر ہے اور آنے والی نوجوان نسل کو بھی فتنہ گور شاہی کی مکمل پہچان ہے۔ ویڈیو کے اس حصے تک آپ کو گور شاہی کی موت تک کے حالات اور اس کے چھوڑے ہوئے عقائد کا تو بخوبی پتہ چل چکا ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب، جو انتہائی اہم اور بہت ہی خطرناک اور گمراہ کن ہے، جو دور حاضر میں انتہائی غیر محسوس انداز میں سادہ لو مسلمانوں کو مرتد کرنے اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ یونس الغور کون ہے؟ ناظرین، یونس الغور اپنی گمراہی میں ریاض احمد گور شاہی سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اس کی گمراہی کا سارا دار و مدار محض خواہش نفس، اتباع ہوی اور شیطانی الہامات پر، جس کو وہ روحانیت کا نام دے رہا ہے۔ یونس الغور کو 16 جون 1970 میں تصویر میں نظر آنے والی اس کی ماں نے کراچی میں پیدا کیا۔ اس کی ماں کا تو پتہ چل گیا، لیکن اس کے باپ کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ 83 کی دہائی میں یہ گور شاہی کے ساتھ منسلک ہوا۔ بقول اس نے کراچی یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی، لیکن یہ کہتا ہے نہ ہی میں نے قرآن پڑھا ہے اور نہ ہی کسی مدرسہ سے فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے اور نہ ہی کسی مولوی سے پڑھا ہے۔ ویڈیو میں اس کے بیانات خود سن لیں۔ آپ یقین کیجئے میں سچ اور حق بتا رہا ہوں۔ مجھے قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا۔ کیسا پڑھنا نہیں آتا؟ جیسے قرآن مجید لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مدرسوں میں اور پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ایسے نہیں آتا۔ اور جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں نے سنا ہے کیسٹس میں ادھر ادھر لوگوں کو، تو وہ جو ہے میموری میں آ گیا ہے۔ لیکن جو میں نے نہیں سنا قرآن کا حصہ، اگر وہ میں پڑھنا چاہوں قرآن سے تو نہیں پڑھ سکتا۔ اب پڑھ کیوں نہیں سکتا؟ جس دن میں نے اس محفل میں بتایا تھا، جس دن میرے والد صاحب نے مجھے مسجد میں ڈالا کہ یہ تم یہاں قرآن پڑھو، اسی دن جو ہے نا مولوی نے گانڈ میں انگلی کر دی۔ پھر سرکار کی صحبت ملی، سرکار کی گفتگو ملی، اس سے پھر جو ہے ایک انقلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر یہ جو مشن ہے سرکار گوھر شاہی کا، یہ بیان کرتے تقریباً 30 سال پہلے انگلینڈ آیا، تو اس وقت جو ہے یہاں آیا اور پھر یہاں پر بھی یہ پیغام شروع کر دیا۔ اچھا، نہ تو میں کسی مدرسے میں گیا ہوں، نہ ہی مولویوں کی صحبت اختیار کی ہے، یعنی آپ کا شک دور کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں۔ 30 سال پہلے انگلینڈ آیا، اور پھر یہاں پر بھی یہ پیغام شروع کر دیا۔ اچھا، نہ تو میں کسی مدرسے میں گیا ہوں، نہ ہی مولویوں کی صحبت اختیار کی ہے، یعنی آپ کا شک دور کرنے کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں۔
ये सरकार गौर शाही का फैज़ान करम है। नाजरीन, इसकी तालीम के बारे में आपको अंदाज़ा हो गया होगा। यूनुस अल गौर के अकायद व नज़रियात और उसकी खुलम खुला दीन इस्लाम और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हटी हुई नापाक व खबीस बातें इस बात की वाज़ेह दलील हैं कि ये तालीम इसने गौर शाही से हासिल की है। इस बात का सबूत इस वीडियो के ज़रिए पेश करता हूँ। और पता नहीं कहाँ से सरकार ने हमारे कल्ब के ऊपर एक बात नाज़िल की, और वो ये थी, हमने ये सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि मेरा ख्याल है कि सरकार लोग अल्लाह को इसलिए पूछते हैं कि अल्लाह के पास पावर है, इतना बड़ा रैंक है कि माबूद है, रब है, अगर उससे ये छीन जाए तो उसको भी कोई ना माने। फरमाया तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा। तो कोशिश ये की जाए, आज अल्लाह से उसके सारे ऑर्डर छीन लिए जाते हैं, उसकी सारी ताकत सैद कर ली जाती है, और फिर भी वो उसको सजदा करे, उसकी रबूबियत छीन ले रहे हैं हम, उसकी माबूदियत से पर्दा भी हटा दे रहे हैं, सारी ताकतें छीन जाए उसके बाद है तो सजदा करने वाला। लेकिन अगर गौहर शाही का रंग चढ़ गया तो फिर किसी और का रंग नहीं चढ़ेगा। और औरत वो खुदा होती है जिसका सिर्फ एक शौहर हो। किसी ने तो गौस आज़म को भी अपना शौहर बनाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बनाया, हजरत अली के भी नारे लगाता है, गौर शाही के भी नारे लगाता है, तो अल्लाह को भी पूछता है, सिर्फ एक आदमी को पकड़ लो और उसी के वफादार हो। वीडियो आपने देखी, ये उस दौर की वीडियो है जब गौर शाही ज़िंदा था। 1999 की ये वीडियो है। नाउज़ बिल्लाह, जो बकवास इस वीडियो में यूनुस अल गौर ने की, उस वक़्त गौर शाही सख्ती से मना कर सकता था अपने इस नुमाइंदा ख़ास को, लेकिन गौर शाही ने कभी इन शैतानी बातों से कभी नहीं रोका, बल्कि इनकी हौसला अफजाई करता रहा, चाहे मुरीद उसे मेहदी कहें या रब्बुल अरबाब कहें। इस बात का सबूत आपको गौर शाही की वीडियो से हो जाएगा। ये क्लिप देखें। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं इमाम मेहदी, ये ज़रूर कहा कि जिसमें ये निशानियाँ होंगी, कमर के ऊपर कलमा होगा। आगे इन लोगों की अपनी अपनी समझ, ये क्यों इमाम मेहदी समझते हैं, आप इन लोगों से पूछ, इन्होंने क्या क्या निशानियाँ देखी हैं जिसकी वजह से इमाम मेहदी समझते हैं। ये तो उनकी अपनी सोच है, समझ है ना। लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा जैसा हुजूर पाक की पुश्त के ऊपर था, इमाम मेहदी की पुश्त पे भी कलमा होगा, हम उसको इमाम मेहदी खाओ, कोई भी मैं हूँ या तू या बच्चा हो या पूरा, मैं ये कहता हूँ, आज तक कहता हूँ। आगे इन लोगों की अपनी अपनी समझ, ये क्यों इमाम मेहदी समझते हैं, आप इन लोगों से पूछ, इन्होंने क्या क्या निशानियाँ देखी हैं जिसकी वजह से इमाम मेहदी समझते हैं। ये तो उनकी अपनी सोच है, समझ है ना। लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। आगे इन लोगों की अपनी अपनी समझ, ये क्यों इमाम मेहदी समझते हैं, आप इन लोगों से पूछ, इन्होंने क्या क्या निशानियाँ देखी हैं जिसकी वजह से इमाम मेहदी समझते हैं। ये तो उनकी अपनी सोच है, समझ है ना। लेकिन मैंने आज तक नहीं कहा। नाज़रीन, आपने सुना, गौर शाही मलून ने अपने मुरीदों को कभी नहीं रोका कि मुझे इमाम मेहदी ना पूछे, बल्कि ख़ुद भी चांद में ख्यालाती तस्वीर ढूंढता रहता और तस्दीक करता कि बिल्कुल तुम लोग सही सिमत जा रहे हो। यूनुस अल गौर का शैतानी सफ़र कैसे शुरू हुआ? नाज़रीन, यूनुस अल गौर का शैतानी सफ़र तो गौर शाही की ज़िंदगी में ही शुरू हो चुका था, लेकिन नुमाइंदा ख़ास होने की हैसियत से यह सफ़र गौर शाही के मरने के बाद शुरू हुआ। जब से गौर शाही को तौहीन रिसालत की सज़ा पाकिस्तान में सुनाई गई, वो यूनुस अल गौर के पास ही इंग्लैंड में छुपा रहा, जहाँ उसने यूनुस अल गौर को ऐसा शैतानी इल्म सिखाया कि दीन इस्लाम के मुखालफ एक नया दीन खड़ा करने का मंसूबा बनाया गया। अल्लाह ताला की ज़ात ने गौर शाही को तो इस नापाक मंसूबे की तकमील की मोहलत नहीं दी, अलबत्ता यूनुस अल गौर की रस्सी दराज कर दी। यूनुस अल गौर ने गौर शाही की मौत के कुछ ही अरसा बाद 2002 में मेहदी फाउंडेशन बनाई और एक वेबसाइट gorshahi.com पर एक किताब शाया की जिसका नाम दस्तूर रियाज है, जो कि आपको स्क्रीन पर उसके कुछ सफ़ात देख रहे हैं।
یہ کتاب گور شاہی کی زندگی میں لکھی گئی اور ویب سائٹ پر بعد میں شائع کی گئی۔ کتاب میں گستاخیاں آپ خود پڑھ لیں، مجھ میں ہمت نہیں کہ اس کتاب کے الفاظ کو دہراؤں، ان کے کافر ہونے کے ثبوت کے طور پر یہ پیش کر رہا ہوں۔ کتاب شائع ہونے کے کچھ عرصہ بعد پاکستان میں مولانا حضرات نے احتجاج کیا تو اس ویب سائٹ کو پاکستان میں بند کر دیا گیا، لیکن پاکستان میں جتنا عرصہ بھی یہ ویب سائٹ اوپن رہی، اس نے گمراہی کا نیا راستہ کھول دیا تھا۔ ملعون گور شاہی کے چیلوں میں سے جس نے یہ کتاب پڑھی وہ مرتد، کافر اور گمراہ ہوتا گیا۔ آج جو فرعونی بکواس، شیطانی خیالات و الہامات یونس الگور بیان کرتا ہے وہ اسی کتاب سے اخذ کرتا ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ اور جب تک کسی نے سرکار گوھر شاہی کے رب الارباب ہونے کا ذکر نہیں کیا تو اس سے پہلے تک جو کرتا رہا اس کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے گڑھا کھود رہا ہے۔ اور اس کو جو ہے نا ہم MFI میں رکھ نہیں سکتے کہ جو لا الہ الا ریاض بھی پڑھے اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھے۔ ایک عورت کے دو شوہر نہیں ہو سکتے، تو ایک انسان کے دو رب نہیں ہو سکتے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ یعنی ان میں سے تو کسی کو جو ہے پاگل کتے نے نہیں کاٹا کہ وہ اتنی بڑی جو ہے گستاخی کریں گے۔ لیکن جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ سچ کہا میرے اللہ نے اپنے سچے کلام میں، بڑا ہی سچ بیان فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ ان ظالموں نے میرے رب کی قدر کو نہیں پہچانا۔ ظالموں، جب ریاض احمد گوھر شاہی اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اس کو رزق کون دیا کرتا تھا؟ یہ پانی کا گندے قطرے سے جنم لینے والا انسان میرے خالق و مالک کی الوہیت پہ اس طرح بھی ڈاکے مارے گا؟ بتاؤ، جب ریاض اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس کا رازق کون تھا؟ اس کی ماں کے پیٹ سے اسے باہر کس نے نکالا؟ اس کی ماں کی چھاتیوں پہ دودھ کس نے چلایا؟ ارے چھوڑو اس بات کو، جب ریاض احمد گوھر شاہی مرا، اس برطانیہ میں مرا، اس کا استنجا کس نے کروایا؟ مبارک ہو تمہیں ایسا الہ جس کی طہارت بھی تم نے کروائی ہو۔
ये तो कुफार मक्का से बड़ा कुफर है जालिमों। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिह, लोगों ने अल्लाह की कदर को नहीं पहचाना। झूठे नबूवत के दावेदार दावा करते रहे, अपना मकाम जहन्नम में बनाते रहे। ये किताब उन मुरीदों के लिए है जिन पर मलून यूनुस अल गौर और मलून गौर शाही का मुकम्मल रंग चढ़ा हो, और वो इसकी आगे तबलीग भी कर सकें और मज़ीद लोगों को गुमराह कर सकें। पाकिस्तान से गौर शाही के पैरोकारों में से यूनुस अल गौर की MFI में ये तस्वीर में नज़र आने वाले 40 से 50 लोग शामिल हो गए। कुछ ने अपनी फैमिलीज़ को भी साथ शामिल किया, कुछ अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर MFI में दाखिल हुए। इनकी तस्वीर और नाम वगैरह आप देख रहे हैं। ये तमाम के तमाम MFI मेहदी फाउंडेशन के किसी न किसी ओहदे पर फाइज हैं और लोगों की गुमराही और इस्लाम मुखालिफ तखरीबकारी के लिए मास्टर माइंड हैं। इनका यूनुस अल गौर के साथ जो हलफनामा है वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए। इस कदर कुफरिया कलमात तो फिरौनी या कादियानी काफिर भी नहीं कहते। जो कुफर इनमें है, इन्होंने तो मुकम्मल तौर पर इस्लाम का ढांचा बदलकर एक शैतानी मज़हब इस्लाम के सामने ला खड़ा कर दिया है। नाजरीन, अब बात करते हैं इनका नेटवर्क कैसे काम करता है। ना ही इनका कोई ऑफिस है पाकिस्तान में और ना ही ये नज़र आते हैं, लेकिन इस्लाम और पाकिस्तान की जड़ें खोखली कर रहे हैं। 2002 से लेकर आज 2023 तक इनकी तमाम सरगर्मियों और नेटवर्क के मतलब एक एक लम्हे की रिपोर्ट आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, आपके दिमाग में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। 2002 में पाकिस्तान में सोशल मीडिया नहीं था, उस वक़्त याहू का दौर था। इन लोगों ने याहू के ज़रिए अपना नेटवर्क कायम किया। ये अलियास नामी शख्स दुबई में मुकीम था और यूनुस अल गौर का राइट हैंड था। मैन सर्वर और एक्सेस इसी अलियास के पास थी। रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान से दुबई के सर्वर पर ये लोग ऑनलाइन होते और आगे यूनुस अल गौर से रब्ता में हो जाते। इस मलून से शैतानी तालीमात लेते और गौर शाही के कसीदे गाते। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल होते। खुफिया तौर पर इन लोगों ने यूनुस अल गौर से शैतानी और इब्लीसी तसर्रुफात से खूब फैज़ हासिल किया ताकि गौर शाही मलून के बातिन नज़रियात को दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सके। लेकिन खुदा के करम से गाहे बगाए हमारे असलाफ और उलमाए कराम ने इस फितना को आश्कार किया और इनके खुफिया कायद व नज़रियात को अवामुन्नास के सामने अपनी तहरीरों के ज़रिए खूब उजागर किया ताकि अवाम इनके झांसे से महफूज रहें। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और ये लोग शैतानी मिशन पर लगे रहे जिसको ये सरकार का मिशन कहते हैं। ये लोग ज़्यादातर सादा लोग, कम पढ़े लिखे और मासूम लोगों को टारगेट करते हैं। नौकरी का झांसा देकर, पैसे देकर इन लोगों को साथ मिलाते रहे और जब इनकी तादाद थोड़ी बेहतर हुई तो 2005 में यूनुस अल गौर ने सबसे पहले पाकिस्तान को टारगेट बनाया और अपनी MFI को दुनिया की नज़रों के सामने लाने के लिए इसने पहला मंसूबा बनाया और टेक्निकल तरीके से अपनी पब्लिसिटी के लिए उस दौर के सरबराह परवेज़ मुशर्रफ की हमायत और तालिबान की दहशतगर्दी के खिलाफ रैली और एहतजाज का प्रोग्राम इस्लामाबाद पार्लियामेंट के सामने करने का तरतीब दिया।
یونس الگور پاکستان آ چکا تھا، اس کے لوگ راولپنڈی کے مختلف ہوٹلوں، گلف ہوٹل اور بعض سردارہ میں ایک بہت بڑے ہال میں عورتوں اور بچوں کو ٹھہرایا گیا۔ یونس الگور کے لیے اسلام آباد سرینا ہوٹل میں فرید گوہر نے کمرہ بک کرا دیا اور اگلے دن صبح سویرے 8-9 بجے کے قریب یہ لوگ تیار ہو کر عورتوں کو ساتھ لے کر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے، جہاں اچانک انتظامیہ نے 200-250 لوگوں کو دیکھ کر حرکت میں آ گئی اور میڈیا بھی پہنچ گیا۔ دس سے 15 منٹ تک ان لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، میڈیا کے سامنے تصویریں بنوائیں، پبلسٹی کروائی اور واپس اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو گئے۔ اس سارے پروگرام میں یونس الگور گلے میں کیمرہ لٹکائے ایک صحافی کے روپ میں شامل رہا۔ اگلے ہفتے دوسرا پروگرام لاہور پریس کلب میں تھا، وہاں بھی پرامن رہے، مشرف کے حق میں نعرے اور دہشت گردوں کے خلاف نعرے بازی کی اور اپنے آپ کو ایک NGO کے طور پر پریس کلب کے سامنے پیش کیا۔ 2 پروگرام کامیابی سے کرنے کے بعد یہ لوگ دلیر ہو گئے، لیکن ایک سرکاری ادارے کی نظر ان پر مربوط ہو چکی تھی، بس غلط اقدام اور تخریب کاری کا انتظار تھا۔ یونس الگور اور اس کے قریبی ساتھیوں نے DHA لاہور سیکٹر DD میں راجہ فیاض اور فاروق راز کے گھر میں ڈیرے ڈال لیے اور نئے مرید اور سادہ لوگ اس سے ملاقات کرتے رہے۔ اس دوران ایک نیا پروگرام ترتیب دیا گیا۔ میں فی الحال لاہور میں کرسچین کمیونٹی کو مدعو کیا گیا۔ گور شاہی اور کرسچین کمیونٹی کے لوگ ہال میں آئے اور انہوں نے ملعون گور شاہی اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں خطبات اور قصیدے پڑھے۔ یہ بھی پروگرام کامیابی سے ہمکنار ہوا تو ان کے حوصلے بلند ہوئے اور اب انہوں نے کراچی میں پریس کلب اور حیدرآباد پریس کلب پر مظاہرہ کیا، لیکن وہاں انہوں نے کھل کر ملعون گور شاہی کے امام مہدی ہونے کا پرچار کیا اور کلمہ ریاض کے نعرے لگائے اور وال چاکنگ کی، علماء کو گالیاں دیں۔ حیدرآباد سے ہوتے ہوئے کوٹری حیدرآباد میں گور شاہی کی رہائش گاہ پر گئے اور دیواروں پر اللہ ریاض کی وال چاکنگ کی، لیکن قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ حیدرآباد میں ASI شمس الدین کی مدیریت میں FIR درج ہوئی، جس میں دفعات اور نام آپ کے سامنے ہیں، اور 2 FIR کوٹری میں درج ہوئیں، جن میں توہین رسالت کی دفعات 295C اور ATA کی دفعات شامل تھیں۔ کوٹری میں گور شاہی کے بیٹے نے اور غلام محمد بھٹا نے FIR درج کروائی، لیکن اسلام مخالف سرگرمیاں کر کے اپنے شیطانی منصوبے کو پہلی مرتبہ انہوں نے عوام کے سامنے نمایاں کیا اور یہ تمام لوگ فوری طور پر انڈر گراؤنڈ ہو گئے۔ یونس الگور واپس انگلینڈ نکل گیا اور جس مقصد کے لیے ریلیاں اور احتجاج کیے گئے اس مقصد میں یہ لوگ کامیاب رہے۔ میڈیا میں ان کی پبلسٹی ہو چکی تھی جو یہ چاہتے تھے۔ FIRs درج ہونے پر کراچی سے تعلق رکھنے والے ملعون کے ساتھی فرید گور، حافظ ندیم، کیپٹن انوار اور دوسرے ساتھی
جو کہ کراچی سے تعلق رکھنے والے تھے، یونس کے ساتھ ہی انگلینڈ چلے گئے۔ باقی لوگوں کا تعلق گجرات، لاہور، فیصل آباد وغیرہ سے تھا، جو پاکستان میں ہی اپنے اپنے علاقوں میں شیطانی مشن پر کام کرنے لگے۔ ان کا ہیڈ کوارٹر لاہور DHA میں راجہ فیاض اور قاضی فاروق کی رہائش گاہ میں تھا، جہاں ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہا اور رات کو آن لائن مشن ابلیس پر یہ منصوبہ بندی کرتے۔ راجہ فیاض اور قاضی فاروق کا الریاض ریل اسٹیٹ کے نام سے پراپرٹی کا کاروبار تھا، اور یہ لوگ اپنا زیادہ پیسہ کاروبار سے کما کر اسی مشن ابلیس پر لگاتے۔ یہ لوگ اپنا ٹھکانہ تبدیل بھی کرتے رہتے تھے۔ ڈبل ڈی سے ایس بلاک میں شفٹ ہو گئے اور پھر کچھ عرصہ بعد وابڈا ٹاؤن لاہور سے شفٹ ہو گئے۔ ایک دن یونس الگور کی ہدایت پر انہوں نے منصوبہ بندی کی کہ فیصل آباد میں ریلی نکالی جائے، اور یہ ریلی فیصل آباد کے گروپ گور جگنی اور شہباز گور کی قیادت میں نکالی جانی تھی۔ شہباز گور اور گور جگنی فیصل آباد کے عہدیدار تھے۔ اس ریلی میں لوگوں کو اسلحہ کے زور پر امام مہدی تسلیم کروانا تھا، لیکن ایک سرکاری ادارے کو اس منصوبے کا علم ہو چکا تھا اور پولیس کو پہلے سے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ ریلی جب اپنے مقررہ وقت پر نکلی تو پولیس نے کیپٹن امین، SP صدر عمران ارشد کی سربراہی میں ان لوگوں کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ مختلف گاڑیوں پر سوار تھے۔ پولیس ان کو موٹر وے پر لے آئی تاکہ شہر کے اندر کوئی جانی و مالی نقصان نہ ہو۔ موٹر وے پر ان شرپسندوں نے ایک 72 مسافروں کی بس کو یرغمال بنا لیا، جہاں پولیس اور ان شرپسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ کیپٹن امین نے حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے ان کو مذاکرات کی پیشکش کی۔ شہباز اور گور جگنی نے مذاکرات میں پرویز مشرف سے ملاقات اور کروڑوں روپے کا مطالبہ کیا۔ کیپٹن امین نے دونوں شرائط وقتی طور پر منظور کر لی اور بس کو چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ اس طرح مسافر بس کو تو چھوڑ دیا گیا اور تمام شرپسندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان کی گرفتاری کی خبر میڈیا پر چلی تو لاہوری گروپ محتاط ہو گیا اور فوری یونس الگور سے ہدایات لی اور بیرون ملک فرار کے لیے تیاریاں کرنے لگے، لیکن ان کا وابڈا ٹاؤن والا ہیڈ کوارٹر اور یتیم خانہ چوک بکر منڈی والا ٹھکانہ زیر نگرانی تھا۔ MFI کی تمام لیڈرشپ انہی دونوں ٹھکانوں پر تھی۔ شہباز گور سے تفتیش چند دن میں کر لی گئی اور اس نے سارے منصوبے ظاہر کیے۔ اس نے بتایا اصل سرگنا انگلینڈ میں یونس الگور ہی ہے اور تمام ہدایات اسی سے ملتی ہیں۔ شہباز گور کی گرفتاری کے چند دن بعد 21 دسمبر کی رات خفیہ ادارے کے افسران نے ستو قتلہ تھانے کی پولیس کو رات 2:30 بجے محمد شریف سدھو SHO کی نگرانی میں نفری تیار کروائی اور وابڈا ٹاؤن پر ریڈ کی گئی، جہاں سے آپ کو نظر آنے والے MFI کے ماسٹر مائنڈ اور شرپسند شیطانی منصوبہ ساز 7 کے قریب لوگ گرفتار ہوئے۔ عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا۔ وابڈا ٹاؤن سے پولیس آپریشن کر کے بکرا منڈی عمران سعید کے گھر ریڈ کیا، لیکن یہ لوگ آن لائن تھے۔ پولیس کے اندر گھستے ہی انہوں نے انگلینڈ اطلاع کر دی کہ پولیس نے ریڈ کر دیا ہے۔ اس طرح کراچی، حیدرآباد کے ان کے ساتھی انڈر گراؤنڈ چلے گئے۔ یہاں سے صرف ایک آدمی عمران سعید کا بھائی طارق سعید گرفتار ہوا۔ اس طرح MFI کی پاکستان میں ریل کی ہڈی ٹوٹ گئی اور نیٹ ورک ختم کر دیا گیا۔ ناظرین، کیس چلا، کیس کی بہت زیادہ معلومات ہیں، اگر ساری بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ FIR آپ دیکھ رہے ہیں، مختصراً بیان کرتا ہوں۔ انسداد دہشت گردی کورٹ میں ان کا کیس چلا اور 15 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ان کے باقی ساتھی کہاں گئے، ویڈیو میں آگے بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹاپک بن جاتا ہے جو تفصیل سے بیان کروں گا۔
یہ گرفتار لوگ سائیول جیل میں بھیج دیے گئے اور 4 سال قید گزارنے کے بعد 2009 میں یونس الگور نے اقوام متحدہ سے رابطہ کیا، جس سے UN کا دباؤ پاکستانی گورنمنٹ پر آیا تو ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس طرح UN کی پشت پناہی صاف ظاہر ہو رہی تھی اور یورپی ممالک کے نمائندوں نے بھی پاکستانی گورنمنٹ پر ان کی رہائی پر زور دیا۔ یہ تمام لوگ فوری طور پر پاکستان چھوڑ کر سری لنکا میں داخل ہو گئے۔ سری لنکا میں ویزا نہ ہونے کی وجہ سے ان کی انٹری آسان تھی۔ سری لنکا میں انہوں نے مسلمانی کا لبادہ اتار دیا۔ تصویروں میں ہر ایک کا بہروپ آپ کو نظر آ رہا ہو۔ سری لنکا میں انہوں نے اپنا نیٹ ورک مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ وہاں ملون یونس الگور بھی آسانی سے آتا جاتا رہا اور اپنے فتنے کا بیج ہندوؤں میں بو دیا۔ ہندوؤں کا نہ تو کوئی خدا اور نہ کوئی ایمان، انہوں نے گور شیخ کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ فاروق راز، مسعود گور، طارق سعید، راجہ فیاض، بلال نے بھی ہندوؤں والا لبادہ اوڑھ لیا اور اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ سری لنکن گورنمنٹ نے UN کے کہنے پر ان لوگوں کی خوب سپورٹ اور پشت بنائی کی۔ ناظرین، ویڈیو کے اس حصہ میں آپ کو ایسی معلومات دوں گا جو اس فتنہ کی دہشت گردی اور شرپسندی کا مکمل ثبوت ہوں گی۔ لاہور فیصل آباد کی قیادت کی گرفتاری کے فوراً بعد باقی کارکنان انڈیا میں کیسے گئے اور وہاں کیا کیا۔ ان تمام شرپسندوں کی گرفتاری کے دوران ان کا ایک ساتھی اور عہدیدار لاہور قادرپورہ بند روڈ کا رہائشی عرفان گور گرفتاری سے بچ گیا تھا، جس نے یونس الگور سے ہدایات کے مطابق ان گرفتار شدہ شرپسندوں کی رہائی اور کیس کی پیروی میں ہر طرح کی مدد کی اور یہ لاہور میں MFI کا اعلیٰ عہدیدار بنا دیا گیا۔ ناظرین، اس کی تصویر اور نام اپنے ذہن میں لازمی رکھیے گا۔ ویڈیو میں آگے چل کر آپ کو 2014 کے عمران خان کے دھرنے میں اس کا اور یونس الگور کا کیا کردار تھا تفصیل سے بیان کروں گا۔ اب بات کرتے ہیں ان کے باقی ساتھیوں کی۔ یونس الگور نے پاکستان میں MFI کی شرپسند قیادت کی گرفتاری کے فوراً بعد لندن میں انگلینڈ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی اور وائٹ ہاؤس کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو مظلوم ظاہر کیا اور 295C کو غلط قرار دیا۔ جس ظلم کی داستان کا ذکر یہ ملعون یونس کرتا ہے، ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی داستان ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو داستان ظلم کی اس کے پیچھے ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری نہ مل جائے، وہ بیدار نہ ہو جائے۔ یہ ظلم نہیں بلکہ پاکستان کی حکومت، پولیس اور خفیہ اداروں کا ایمانی تقاضا تھا کہ اس ملعون کو رب تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے انبیاء کرام کی گستاخیاں کرنے والوں کو روکا جائے۔ یہ ہر مسلمان کا ایمانی تقاضا اور فرض عین ہے کہ یونس الگور جیسے لعنتی اور اس کے ساتھیوں کو پاکستان میں ان کی ناپاک تعلیمات کو روکا جائے۔ انگلینڈ اور امریکہ میں پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، جس پر امریکن اور یورپین ملکوں کے عہدیداروں نے یونس الگور کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یونس الگور کے ہر طرح کے مطالبات پورے کرنے اور مالی امداد کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سب سے پہلا کام یورپی طاقتوں نے یہ کیا کہ پاکستان سے 100 کے قریب
MFI کے کارکنوں کو انڈیا کا ویزا دلوایا اور وہ انڈیا چلے گئے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ MFI کی قیادت تو جیلوں میں بند تھی اور کارکنان کو انڈیا میں انٹری کروا دی۔ انڈیا میں ان لوگوں نے جا کر جو کچھ کیا کوئی دشمن بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے دلی میں پاکستان کے خلاف مظاہرہ کیا، پاکستانی مذہبی جماعتوں کے خلاف بکواس کی، پاکستان کے خلاف نفرت آمیز نعرے بازی کی، پاکستانی فوج پر دہشت گردی کی پشت پناہی کے الزامات لگائے، نظریہ پاکستان اور تقسیم کو غلط فیصلہ قرار دیا، بھارت سے کھلم کھلا مذہبی اور سیاسی پناہ مانگی، پاکستانی پاسپورٹ جلا دیے، پاکستانی پرچم کو دلی میں سر عام آگ لگا دی۔ اس طرح ان کی پاکستان دشمنی اور اسلام دشمنی کھلم کھلا سامنے آ گئی۔ بھارتی حکومت نے 12 اپریل 2007 کو باقاعدہ طور پر پاکستان مخالف مظاہرے کے لیے نوٹیفیکیشن نمبر ND 30492 منظور اور جاری کر کے مقامی پولیس کو فاؤنڈیشن کے رہنماؤں اور کارکنان کی حفاظت کے لیے حکم دیا اور 23 اپریل کو مظاہرہ کرنے کی اجازت دی گئی اور میڈیا کو کوریج کا بھی کہا گیا۔ مہدی فاؤنڈیشن کے کارکنان اور رہنماؤں نے نہ صرف پاکستان کے پاسپورٹس کو سڑک پر رکھ کر آگ لگائی بلکہ بھارت کو اپنا اصل وطن اور ہندوازم کو اپنا مذہب قرار دیا اور ساری دنیا میں دہشت گردی کی جڑ پاکستانی فوج اور مذہبی تنظیموں کو قرار دیا۔ بھارتی میڈیا کا ZTV مکمل کوریج دیتا رہا۔ یہ بات صرف وروध پردرشن کی ہوتی تو ٹھیک بھی تھی۔ پردرشن میں پہلے آپ پتلے کو جلائے گئے، اس کے بعد اس میں پاکستان کا جھنڈا گرا اور پھر اچانک جیب سے کچھ کاغذ نکال کر پاکستانیوں نے آپ کے حوالے کرنی شروع کر دی۔ اسلام چھوڑ کر ہندی دھرم اپنانا چاہتے ہیں تو سرکار کو یہی بات ناراض ہوگی، لیکن انہوں نے جو کیا اسے کسی بھی دیش کا قانون لگانا نہیں کر سکتا۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ یہ لوگ پولیس ویزا لے کر بھارت پہنچے، لیکن جب انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنے غصے کی آگ لگائی تو اس نے اپنا پاسپورٹ بھی پھینکنے شروع کر دیے۔ اس تمام پاکستان مخالف مظاہرے کو مظاہرے کے فوراً بعد قانون کے مطابق پاسپورٹ جلانے کے جرم میں بھارتی حکومت نے ان لوگوں کو گرفتار کیا، جس سے کچھ عرصہ بعد 60 کے قریب لوگوں کو قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد واگا بارڈر پر پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ باقی 30 سے 40 لوگوں کو بھارت میں سیاسی اور مذہبی پناہ دے دی گئی۔ جن لوگوں کو انڈیا میں پناہ دی گئی انہوں نے ہندو مذہب اختیار کر لیا، لیکن اپنا گندا اور گمراہ کن مذہب پھیلانے کے لیے یہ لوگ ہر وہ لبادہ اوڑھ لیتے ہیں جن سے ان کی پہچان نہ ہو سکے۔ ہندوؤں میں ہوں تو ہندوؤں والا گیٹ اپ کر لیتے ہیں، اور اگر اجمیر شریف مسلمانوں کے علاقہ میں ہوں تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ یہ ہر مذہب میں نقب زنی کرتے ہیں اور معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ کو چند تصاویر دکھاتا ہوں، ایک ہی ملعون شخص نے کتنے روپ تبدیل کیے ہیں۔ اس کا نام فاروق راز ہے، بیک وقت ہندو بھی ہے مسلمان بھی۔ ان سب کے بہروپ اگلی ویڈیو میں ہر ایک کے نام کے ساتھ تصاویر اور کرتوتوں کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے ویڈیو میں 2001 سے لے کر 2010 تک کے اس فتنہ کے پروان چڑھنے اور پھلنے پھولنے کے واقعات و حالات جانے۔ اب بات کرتے ہیں ان کی پشت پناہی کی کون کون سے ممالک اس فتنہ دجالی کو پرموٹ کر رہے ہیں اور کس کس ملک میں اس فتنہ کے لوگ قادیانیوں کی طرح اپنے اس نئے مذہب کو پھیلا رہے ہیں۔ فتنہ MFI کے لوگ جب گرفتار ہوئے اور کچھ انڈیا چلے گئے تو آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ 2009 میں MFI کی ساری قیادت یورپی ممالک کے کہنے پر آزاد کر دی گئی تھی اور یہ تمام لوگ بھی سری لنکا بھاگ گئے تھے۔
اس طرح اکا دکا کارکن پاکستان میں رہ گئے تھے۔ سری لنکا میں جانے والے لوگ انٹری ویزا پر تھے، وہاں سے طارق سعید، شفیق وغیرہ انڈیا چلے گئے۔ 2 سال بعد راجہ فیاض، بلال، صدیق وغیرہ کو انگلینڈ میں یونس الگور نے بلا لیا۔ باقی زیادہ تر قیادت ان کی انگلینڈ میں پہلے سے موجود تھی۔ البتہ سری لنکا سے رفیق، صدیق اور فاروق راز اور دوسرے چند ساتھی پاکستان واپس آ گئے۔ پاکستان میں انہوں نے خاموشی سے اور خفیہ طور پر اپنی سرگرمیاں شروع کر دی تھی، لیکن اب انگلینڈ سے ان لوگوں نے دوسرے ممالک میں پھیلنا شروع کر دیا۔ کینیڈا، انگلینڈ، امریکہ، اسرائیل، انڈیا، سری لنکا میں اس فتنہ کو کافی پذیرائی ملی اور یونس الگور ملعون کو ان ممالک کے میڈیا نے بھی خوب کوریج دی اور پرموٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ یہ فتنہ اسلام اور پاکستان کے خلاف تھا، اس لیے ان ممالک نے آزادی اظہار اور ہیومن رائٹس کی آڑ میں اس فتنہ کی امداد شروع کر دی۔ فتنہ MFI نے دنیا کے سامنے اپنا مقصد امن اور محبت کو اجاگر کرنا رکھا تھا اور اپنے آپ کو ملعون یونس الگور ایک صوفی پیشوا اور تصوف کے ماسٹر کے طور پر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کرتا۔ انڈیا کا میڈیا بھی اسے کوریج دیتا رہا اور یہ ملعون میڈیا پر بھی سنی، شیعہ، وہابی، مکتبہ فکر کے لوگوں کو برا کہتا، ان کے خلاف بکواس کرتا رہا۔ انڈین میڈیا اس لانتی کو اپنے ٹاک شو میں مہمان بلاتا اور پرموٹ کرتا۔ اسی طرح دیگر ممالک اس کے انٹرویو کرتے اور اس طرح یہ دنیا میں جعلی صوفی ازم کا ڈھونگ رچا کر لوگوں میں سیدی یونس الگور المعروف صوفی پیشوا مشہور ہو گیا۔ میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، صوفی ہوں۔ میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں، صوفی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ سنی اور یہ جو شیعہ ہے ان کے اندر کوئی زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لیکن وہابیوں کا بہت سخت لڑائی جھگڑا ہے شیعہ کے ساتھ۔ عام لوگوں میں یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن بیرون ملک میں یہ لوگوں کے سامنے قادیانیوں کی طرح رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں ہم مسلمانوں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ قادیانیوں سے بھی بدتر کافر ہیں۔ اس جھوٹے ملعون صوفی پیشوا کے چند کلپ دیکھ لیں، پھر ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ کئی انبیاء ملاقات کرنے کے لیے آئے، لیکن سیدنا گوہر شاہی کے دیدار الہی اور ان انبیاء اکرام سے ملاقات اور دیدار کی تشہیر نہیں کی گئی۔ کیا وجہ ہے کہ جب 1997 میں 29 جولائی کو امریکہ میں تاؤس کے مقام نیو میکسیکو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا گوہر شاہی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس ملاقات کی تشہیر کی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ سیدنا گوہر شاہی سے عیسیٰ علیہ السلام خبر ہے تیرے تو پہلے کتنی دنیا آئی، لیکن تیرے اندر کوئی ایسا دماغ خناس اور کیڑا ہے اور بغیر احتیاط تو تیرے منہ میں جو آندا تو بک بک کیتی جا رہا ہے۔ تو کی سمجھنا کہ تیرے سامنے ساڑیاں گردنا ہے نہیں رسول اللہ واسطے۔ آپ کہیں کہ میں رب الارباب جس کا کلمہ لا الہ الا ریاض ہے، میں اس ذات والا کو پانا چاہتا ہوں۔ اللہ اور دلے اور توجہ، بیٹھ جا، توجہ اور سورہ بغیرت خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ میرے پاس کوئی میں لغت ہی ہمارے پاس نہیں رہی جو تمہیں سپورٹ ہم یعنی خانہ کعبہ کے کوئی جو ہے زرخیز غلام نہیں ہے، کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے۔ اس کے جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سب کی انٹری پاکستان میں بین، سب کی، سب کو نکال دو، بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر۔ ہمیں تو پوری دنیا کو آگ لگا دینی چاہیے اور نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا، میں امام مہدی کی قسم اٹھاتا ہوں، نہیں چھوڑوں گا میں اس دنیا کو۔ اگر سعودی عرب نے ہمارے ملک میں دوبارہ یہ کیا تو پھر ہم جو ہے جنگ کا اعلان کر دیں گے۔ ماں باپ کو کوڑے ماریں گے، بہن کے لوڑے کوڑے مارو ماں باپ کو، بلکہ گھر مارو بہن چودوں کو۔ یہ بات میں آج عمران خان کو کہہ رہا ہوں، پاکستان میں جتنی بھی ایجنسی ہیں سب کو ختم کر دیں گے، سب قاتل ہیں، سب
सबको खत्म कर देंगे। हिंदुओं के लिए बड़े बड़े हुकूमत की सतह पर बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, बड़े बड़े चर्च बनाएंगे। यहूदियों के लिए कह देंगे तुम अपने सिनेगॉग बना लो, स्टेट फंड देगी। नहीं, ये तो होगा, ये इसमें शक ना करना, इसमें शक ना करना, गुंजाइश नहीं है शक की। सरकार ने जो फरमाया है ना कि हम अपनी पूरी शान से आएंगे, उस शान के अंदर ये मंसूबा शामिल है। मैं उस चूड़े नु कहना चाहता, चूड़िया ये पाकिस्तान साइयां वाला है। हाँ, ये पाकिस्तान साइयां वाला है। इत्थे आ ते सही पुत्र। नाज़रीन को शक बाकी है इनके काफिर ना होने का। ना इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और ना ही तोहमत है इन पर। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ इनके साथी छुपे बैठे हैं। पाकिस्तान में 2012 में श्रीलंका से वापस आने वाले MFI के शरपसंदों में से फारूक राज मुर्तद, जो कि दीन इस्लाम को समझने और अच्छी तरह दीन पर अबूर रखने वाला था, इसने पाकिस्तान में MFI की कमान संभाल ली और इरफान गौहर के साथ मिलकर पाकिस्तान में अपने MFI के साथियों से रब्ता किया। MFI को फ़ाल करना शुरू कर दिया और ठोकर नियाज़ बेग लाहौर को अपना मस्कन बनाया। अब जबकि हुकूमत भी तब्दील हो गई थी, इसलिए इन पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई और इन लोगों ने पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियाँ खुफिया तौर पर जारी रखी और दोबारा ये फ़ाल होना शुरू हो गए। यूनुस अल गौर से भी इमदाद आना जारी रही। लिटरेचर भी मिलता रहा। लिटरेचर इनका ज़्यादातर श्रीलंका और UK से प्रिंट होकर आता था। अब YouTube ने इनका काम आसान कर दिया था। यूनुस अल गौर ने कादियानियों की तरह अल रा TV चैनल बना लिया था और ये लोग अब अल रा TV पर यूनुस अल गौर मलून से सबक लेने लगे। जिस तरह कादियानियों का एक मखसूस सेटेलाइट TV चैनल MTA है, यानी मुस्लिम टेलीविज़न अहमदिया, इसी तरह इन मलूनों का भी अल रा TV चैनल है YouTube पर। इस चैनल की वजह से ये पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में बहुत प्रमोट हुए और ज़्यादा तेज़ी से इनकी पैदावार में इजाफ़ा हुआ और अपने शैतानी मकसद की तरफ कामयाबी से गामज़न हैं। इनके मकासद दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, जो पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। इस्लाम के मुखालिफ एक नया दीन इलाही लाना, खाना काबा पर कब्ज़ा करना, वहाँ से अपना जाली इमाम महदी को ज़ाहिर करना, सऊदीया पर कब्ज़ा करना, पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना वगैरह। इस तरह के बहुत से घिनौने किस्म के इनके इरादे हैं। अब इन इरादों की तकमील के लिए पाकिस्तान में इनको एक पावरफुल शख्सियत की सपोर्ट की ज़रूरत थी और पावरफुल और पॉपुलर शख्सियत को इनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी और ये शख्सियत इमरान खान थी। इमरान खान 2013 के इलेक्शन से पहले काफ़ी मकतबा फ़िक्र के लोगों को मिलता रहा वोटों के हसूल के लिए। वो कादियानियों से भी राब्तों में था। इस तरह पाकिस्तान में यूनुस अल गौर के नुमाइंदे और इमरान खान के नुमाइंदे आपस में राब्ते में थे और बिलाखिर 2014 के धरने में यूनुस अल गौर ने खुलकर इमरान खान की हमायत कर दी। जो नुमाइंदे आपस में राब्ते में थे वो आप तस्वीरों में बखूबी पहचान सकते हैं। इमरान खान के नुमाइंदों को तो आप पहचान रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों का तारफ़ मैं करवा देता हूँ। इनमें ये इरफान गौर है, जिसका जिक्र मैं वीडियो में पहले कर चुका हूँ और आपको कहा था कि इसका नाम जहन में रखिएगा। इसी इरफान गौहर ने इमरान खान के धरने में MFI की क़यादत की। साथ मंशा, रफ़ीक, सदीक, AD वगैरह मुआवन थे। धरने में इन शरपसंदों की तादाद 1500 से 2000 के करीब थी। इनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इन लोगों के औरतों और बच्चों के भी
برین واش اس حد تک ہو چکے ہیں کہ یونس الگور ملعون نے جو بھی جھوٹ بولنا ہے وہ ان کے لیے حرف آخر اور ایمان کا جز ہے۔ اسی طرح عمران خان کے فالورز کا حال ہے۔ میں سیاسی ویڈیوز نہیں بنا رہا، صرف اس فتنہ گور شاہی کو ننگا کر رہا۔ ثبوت بہت ہیں، دھرنے میں کیا ہوا، کیا ہونا تھا۔ اتنا بتانا چاہتا ہوں، دونوں اپنی اپنی تنظیموں کو ایک دوسرے کی ضرورت سمجھتے تھے۔ دھرنے میں جس قہاری مخلوق کا ذکر اپنی ویڈیو میں الرا ٹی وی پر یونس الگور ملعون نے کیا تھا، کچل کچل کے مار دیا ہے، تو یہ خبر آئے یا پھر استعفے کی تو خبر آ جائے، بس اس کو بھی بس استعفے میں تو استعفے کی بات بھاگے گا نہیں ہے۔ تقریباً 1,500 قہاری مخلوق بھیجے ہوئے، 1,500 قہاری مخلوق، ان کو پتہ ہی نہیں ہے حکومت کو اس وقت 1,500 قہاری مخلوق، وہ اچانک لوگوں کے اندر گھسیں گے مخلوقیں، اور وہ ان کا دماغ سن جائے گا، بس وہی کریں گے، مارو 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 مارو۔ وہ یہی 1500 شیطانی مخلوق تھی جن کا نہ کوئی دین نہ کوئی مذہب تھا۔ کفر ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور پاکستانی فوج اور پاکستانی علماء سیاستدانوں کے بارے میں جو خیالات یہ رکھتے ہیں وہ دشمن سے بھی بدتر خیالات ہیں ان کے۔ ناظرین، آپ نے پی ٹی آئی اور ایم ایف آئی کے گٹھ جوڑ کے ثبوت دیکھ لیے۔ 9 مئی 2023 کے واقعات کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ ان دونوں کے اغراض و مقاصد ایک جیسے ہی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں میں یونس الگور ملعون کی یہ قہاری مخلوق لازمی شامل ہوئی ہو۔ ماسٹر مائنڈ عرفان گور کو اگر پوچھ گچھ کے لیے لیا جائے تو بہت سے راز افشاں ہو سکتے ہیں، کیونکہ عرفان گور یہ سب جانتا ہے یونس الگور نے کتنی فنڈنگ انگلینڈ سے پی ٹی آئی کو کی، کیونکہ پی ٹی آئی اور ایم ایف آئی کے درمیان مڈل مین کا کردار عرفان گور ہی ادا کرتا رہا ہے۔ ناظرین، اب ویڈیو میں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان میں کن کن شہروں میں اپنے شیطانی مشن پر کام کر رہے ہیں، کیونکہ یونس الگور نے پی ٹی آئی کو کھل کر اور دھرنے میں اپنے نمائندوں کے ذریعے شرکت کر کے واضح طور پر یہ پیغام دے دیا تھا کہ وہ عمران خان کی حکومت کے بننے کے حق میں ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت اس کی ضرورت ہے۔ اس بات کا جواب پی ٹی آئی کی حکومت کے 2018 میں آنے کے فوراً بعد ہی مل گیا، جب اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو شرپسند اور اسلام مخالف ایم ایف آئی کے کارکنان چھپ چھپا کر اپنے شیطانی مشن پر تھے، اب کھل کر سامنے پبلک پلیسز پر آ گئے اور قادیانیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنا لٹریچر پبلک میں تقسیم کرنے لگے۔ ان تمام سرگرمیوں کے ثبوت ویڈیوز اور تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام تصاویر اور ویڈیوز 2019 اور 2020 کی ہیں، جب عمران خان کی حکومت تھی اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اب تو ان کے باپ کی حکومت تھی، اس لیے اب الرا ٹی وی کو انہوں نے خوب پروموٹ کیا۔ اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کٹوا سکے، بلکہ اب ایک مخصوص مونوگرام کے ساتھ انہوں نے ایک فورس بنا لی جو کراچی، لاہور، راولپنڈی جیسے بڑے شہروں میں ایکٹیو تھی۔ اب یہ اپنے الرا ٹی وی کے پوسٹر ہر جگہ چسپاں کر سکتے تھے، دکانوں، مارکیٹوں، پارکوں اور دوسرے پبلک مقامات پر یہ لوگ اپنے مشن کو لوگوں تک کھلم کھلا پہنچا رہے تھے۔ میں واضح اور کھلے لفظوں میں یہ کہوں گا کہ اس فتنہ گور شاہی اور یونس الگور ملعون جیسے انتہائی بھیانک فتنہ کو پھیلانے میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بہت سپورٹ کی۔ جس فتنہ کا 2005 سے 2012 تک کلا کما کر دیا گیا تھا، اس فتنہ کو عمران خان نے اپنی حکومت میں دوبارہ زندہ اور اجاگر کر دیا تھا۔
नजर आए, वही चीज सोते में आपको हक में नजर आए तो समझ लेना ये हक है। अंता ये तबय्यन लहुम मुकम्मल वाज़ेह हो जाएगा ये हक है। और अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हम लोगों ने एक चैनल भी खोल लिया, क्योंकि हर शख्स तक तो हम पहुँच नहीं सकते, हर शख्स तक हम नहीं पहुँच सकते। मौलवी अपना काम कर रहे हैं, वो आज भी नमाज रोज़ा हज ज़कात ही सही करवा रहे हैं। 1400 सालों में ना हमारी नमाजें सही हुई हैं तो ना हमारा वज़ू सही हुआ। हमारा आखिरी ज़माना आ गया, आखिरी आ गया। 1400 सालों में नहीं ठीक हुए हम लोग, बस वज़ू ही ठीक कर रहे हैं, कपड़े ठीक कर रहे हैं, दाढ़ियाँ ठीक कर रहे हैं, मुँह धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी रह गई है, कर रहे हैं। नाजरीन, अल रा टीवी पर इस फितना को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से परवान चढ़ाया जा रहा है। यूनुस अल गौहर तरीक़त और रूहानियत की खूबसूरत बातें करके लोगों को अपने दाम में फंसा रहा है और भोले भाले मुसलमान इससे मुतासर हो रहे हैं। गौर शाही या मेहदी फाउंडेशन या मसीहा फाउंडेशन या अल रा टीवी वाले तसव्वुफ़ और सलूक का लिबादा ओढ़कर पाकिस्तान में ज़्यादातर सिंध और पंजाब के इलाकों में ज़िक्र कल्ब के नाम पर मजालिस मुनक्कद करते हैं और सादा लोग मुसलमानों को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ये लोग ईद मिलादुन्नबी और 11वीं शरीफ की महफिल भी मुनक्कद करते हैं। इन मजालिस में अपनी नापाक जहरीली तालीमात के ज़रिए रियाज़ अहमद गौर शाही को इमाम महदी, कल की अवतार, नबी से लेकर रब्बुल अरबाब यानी अल्लाह का भी रब तक साबित करने की कोशिश करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं। गौर शाही का फितना चूँकि सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा काम कर रहा है, इसलिए लोग अल रा टीवी के मुतासर कुन थंबनेल देखकर इनकी तालीमात देखने पर मजबूर हो जाते हैं और इन नौजवान लोगों को इस यूनुस अल गौर मलून और दूसरे कारकुनान का बैकग्राउंड का नहीं पता होता और वो यूनुस अल गौर से मुतासर हुए बगैर नहीं रहते। इसी तरह वकार ज़का भी यूनुस अल गौर के दाम में फंस चुका है और वो भी इस जाली रूहानी मास्टर की तारीफ़ें कर रहा है। नाज़रीन, वीडियो के आखिरी हिस्सा की जानब जाने से पहले एक और गुमराही और शैतानी इल्हाम का सबूत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सबूत आज ही मुझे मिला है और आपसे शेयर करना ज़रूरी समझ रहा हूँ। वीडियो के शुरू में एक किताब का जिक्र किया था, दस्तूर रियाज़ का। ये किताब जो गौर शाही के 2001 में मरने के फ़ौरन बाद इंटरनेट पर अपलोड की गई थी, आज 23 साल बाद उसी शैतानी इल्हामी किताब को पढ़कर यूनुस अल गौर मलून नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की तौहीन और पलीद गौर शाही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमासलत बयान कर रहा है। आप इसका बयान भी सुनिए और साथ इस किताब का हवाला भी पढ़िए। कुफर की तमाम मंजिलें पार कर चुका है। इस किताब और इसकी बकवास पर एक अलग मुकम्मल वीडियो इंशाअल्लाह बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पर इमाम मेहदी के लिए खुसूसी तौर पर सिर्फ अर्ज़ी अरवा की मुंतकिली है, जो कि तारीख इंसानी में वाहिद वाक़या है। हुजूर की अर्ज़ी अरवा मुबारक आपके वजूद से निकलेंगी तो दूसरा ठिकाना इमाम मेहदी का जिस्म होगा और बस। इन अर्ज़ी अरवा की वजह से उनको आमना का लाल कहा। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि इन अर्ज़ी अरवा का आना जरूरी क्यों था? जरूरी इसलिए था कि जो नबूवत का फैज़ था, नबी होने का, दीन में तजदीद वाला, वो ड्यूटी भी इमाम मेहदी की जिम्मेदारी लगाई थी। अर्ज़ी अरवा अगर ना होती तो वो नबूवत का फैज़ में फर्क आ जाता। अब वो फैज़ हुजूर की तरफ से जो होना था, वो फैज़ अगर ऐसे वजूद मुबारक से होता जिसमें हुजूर की अर्ज़ी अरवा ना होती, तो फिर वो शर्त पूरी नहीं होती कि ये काम हुजूर ने किया है, ये और से करवाया। क्योंकि उस दौर में भी होता तो अर्ज़ी अरवा वाले जिस्म में होती और ये जो मखलूक है इसी के जरिए होता। तो इस दौर में होगा तब भी उनकी अर्ज़ी अरवा होंगी और उसी मखलूक से होगी। ये हक़ाइक़ पता उसी को चलेंगे ना जो असल इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को फैज़ है। नाज़रीन, अब चलते हैं वीडियो के आखिरी और अहम तरीन हिस्सा की जानब। दो मुकाम ऐसे हैं जो हमारे ईमान की बुनियाद, ईमान का और रूह का हिस्सा हैं, यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा।
امت کے تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زمین بھر کے سب شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت اور بزرگی رکھنے والے دو شہر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ ہیں۔ خالق کائنات نے بھی قرآن پاک میں مختلف آیات میں ان مقدس شہروں کو موضوع سخن بنایا اور نئے نئے القاب دے کر ان سرزمینوں کو یاد فرمایا۔ اور علماء دین کا بھی یہ کہنا ہے کہ امام مہدی خانہ کعبہ سے مہدی ہونے کا اعلان کریں گے، لیکن وہ امام مہدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور اہل بیت سے ہوں گے۔ مارچ 2023 میں اس ملعون اور خبیث انسان یونس کے شیطانی قدم اب مقدس مقامات کی جانب اپنے گندے اور ناپاک ارادوں کے ساتھ بڑھ چکے ہیں۔ ملعون گورشاہی اور ان شرپسندوں کا دعویٰ ہے کہ حجر اسود میں نعوذ باللہ اس شیطانی مردود گورشاہی کی تصویر ہے اور گورشاہی امام مہدی ہے۔ غلط تعارف ہے اس کا حجر اسود کا کہ بھئی جنت سے لایا گیا پتھر، وہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اور اس کی عظمت اس بات میں نہیں ہے کہ وہ جنت سے آیا ہے۔ ذرا تم غور کرو کہ اگر حجر اسود کی عظمت اس بات میں ہوتی کہ وہ جنت سے آیا ہے تو آدم صفی اللہ بھی تو جنت سے آئے تھے، وہ کیوں اس کو بوسہ دیتے تھے؟ وہ اتنا بڑا انٹرنیشنل مطمئن بغیرت، جنت سے آنے والی دونوں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں نا بھائی، وہ پتھر جنت سے آیا تھا تو آدم صفی اللہ۔ مولا علی نے کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا کہ یوم ازل میں یہ انسانی صورت میں ہوتا تھا۔ ان کا گریبان پکڑو جا کے، ان شیوخ الاسلام کا، ان علماء کا، ان سے پوچھو کہ مجھے بتاؤ حجر اسود کی عقیدت مجھ میں کیسے آئے گی، ان سے پوچھو حجر اسود سے محبت کیسے ہوگی، مجھے کیا عقیدت ہے اس کی۔ جب تک عظمت پتہ نہیں ہوگی عقیدت نہیں ہوگی۔ بتاؤ تم نے کیا عقیدت پیدا کی ہے مسلمانوں کے دلوں میں حجر اسود کی؟ کوئی فلاں مولانا بن کے بیٹھا ہے، کوئی شیخ الاسلام بن کے بیٹھا ہے۔ بتاؤ امت کو کیسے عقیدت پیدا ہوگی حجر اسود کی، کیسے محبت پیدا ہوگی حجر اسود کی، اور کیوں ہوگی عقیدت پیدا حجر اسود کی؟ کون ہے اس میں؟ کیا چیز ہے حجر اسود میں جس کو آدم صفی اللہ سے لے کر محمد رسول اللہ تک نے چوما عقیدت اور محبت سے؟ تسلیم کرنا ہوگا، کچھ ہے اس میں، جبھی تو سب مسلمین کی گردن جھکی ہے وہاں پر، کچھ ہے وہاں۔ کون ہے وہاں؟ آدم تو نہیں ہو سکتا، وہ تو جھکا تھا۔ چلو ابراہیم وہ بھی جھکے، موسیٰ، عیسیٰ، محمد رسول اللہ، اب کیا رہ گیا؟ اب کون ہے؟ عظمت کا پتہ چلے گا تو عقیدت ہوگی، اور جس کو چومنے سے شفاعت ہو رہی ہے اس کی محبت ہوگی تو شفاعت ہوگی۔ پھر ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ حجر اسود میں دو آنکھیں، دو کان، زبان موجود ہے، اور حضور کیا بتائیں اس سے زیادہ یعنی کھل کے کہ اس میں ایک چہرہ ہے۔ آپ پینسل لے لیں، کاغذ لے لیں، دو آنکھیں، ناک، دو کان، زبان، ہونٹ بنا کے دیکھ لیں کہ کیا ہے، وہ چہرہ بن جائے گا نا۔ تو حضور کہہ تو رہے ہیں حجر اسود میں ایک چہرہ ہے، اسی کو چومنا ہے، وہی گواہی دے گا، وہی شفاعت کرے گا، وہی گواہی دے گا۔ بغیرت جو نہیں فرما رہے آپ کی، میں سمجھا نہیں تھا پیو ہے نہیں، وہ میں آ کے آؤں یا کلیپ چھوڑ کے میں نے سمجھا بھی یعنی ماں بھی ہے نہیں، کھوتی دا بچہ جے۔ اس جھوٹے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اس گستاخ ملعون کی سازش اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پہنچ گئی ہے، اور یہ ملعون ان دونوں مقامات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے مکہ مکرمہ اور حرم پاک میں اپنے ناپاک قدم رکھے۔ اس ملعون نے نہ احرام باندھا، نہ وہاں عمرہ کیا، اور نہ ہی خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اپنے 4 سے 5 چیلوں ندیم گوہر، ناصر یونس، امجد گوہر کے ساتھ پورے حرم پاک کی سیر کرتا رہا اور اپنے سازشی ذہن میں اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے پورے حرم کا جائزہ لیتا رہا۔ اس کے ناپاک ارادے کیا ہیں، اس کی اپنی زبانی سن لیں۔ کہ ایک دن آئے گا کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، اور دوران طواف آواز آئے گی کہ انا مہدی خلیفۃ اللہ فاتبعونی، کہ میں اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوں، میری اتباع کرو۔ نظر نہیں آئیں گے، اب لوگ ڈھونڈتے رہیں گے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا باطن میں کہ آواز آ رہی ہے کہ بھئی میں مہدی ہوں، اللہ کا خلیفہ ہوں، میری اتباع کرو، آواز ہی آ رہی ہے بس۔
अब लोग ढूंढ रहे हैं इधर उधर, कहाँ है, पुलिस आ जाती है, शोरते आ जाते हैं, हाँ बड़ा हंगामा हो जाता है, किधर है, सबकी तलाशी ले रहे हैं। ये बातें ना हमने देखा, वो कहीं कुछ नहीं मिला। लोगों से पूछने में तूने कहा था ये, वो नहीं, खुदा का वास्ता मैं कैसे कह सकता हूँ, लोग ही कहें। फिर एक देखा कि एक उनका जो है कमांडर आके हजरत के पास खड़ा हो, पीट करके खड़ा है, और फिर आवाज आती है कि जी मैं इमाम मेहदी हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, मेरी इत्तिबा करो। वो यूं डर के मारे नहीं देखता है, तो आवाज उनका ध्यान नहीं जाता है कि ये आवाज हजरत अस्वद से आ रही। अब क्या होता है, अब होता ये है कि बारी बारी सबको कहा जाता है कि जाओ और हजरत अस्वद को बूसा ले लो। जब कोई जहन्नमी जाता है तो वो बूसा लेकर के वापस आ जाता है, कुछ नहीं होता। और जब कोई मोमिन रूह जाती है, वो बूसा लेता है तो आवाज आती है कि मैं इमाम मेहदी हूँ, अल्लाह का खलीफा हूँ, मेरी इत्तिबा करो। तू होता कौन है? तू कौन होता है? तू बता ना, तुझे मस्त किस चीज ने किया हुआ है? तू इतना बेबाक हो गया है, और तू इतना, तेरे पास है क्या? तूने यूरोप के गंद पड़ा है ना, तो वो गंद अपने अंदर रख। तू हमें बक बक करना, तेनू कोई समझ आया कोई नहीं किसी गल दी। तू तो झूठ मार मार के झूठा, तो तुझे पता ही नहीं है किसी बात का, तू बक बक ऐसे करता रहता है। अच्छा, अब ये वो बात है जो होनी है, अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ अरसे बाद, साल में हो 2 साल में हो, ये होगी, आप अखबारों में पढ़ेंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब ये वो बात है जो होनी है, अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ अरसे बाद, साल में हो 2 साल में हो, ये होगी, आप अखबारों में पढ़ेंगे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। अब वो ये कहेंगे कि भाई खाने काबा का दरवाजा खोलो, जिसके अंदर कोई छुपे बैठा है। खाना काबा की जो दीवार है, सरकार गौहर शाही ने उसमें अपना एक जुस्सा उस दीवार में रखा हुआ है। ये सरकार ने मुझे खुद जाहिर में बताया। तो जब वो अंदर जाएंगे तो दीवार के ऊपर जो है सरकार का कद आवर जो है, वो नक्श जो है उनको नजर आएगा। तो वो यूं झपटेंगे कि गिरफ्तार कर लें, लेकिन वो दीवार को टक्कर रहेगी। फिर वो इधर और लोगों को बुलाएंगे, कभी इस दीवार पर, कभी इस दीवार पर, कभी उस दीवार पर। मुझे याद है कि 2-2.5 साल या 3 साल पहले अखबारों में एक खबर आई कि ऊपर से नूर की एक शुआ काबे के ऊपर पड़ रही, और लोगों ने वीडियो वगैरह भी बनाई कि माशाअल्लाह देखो अल्लाह ताला की जो है कुदरत। वो नूर की शुआ क्या थी? वो जहां इमाम मेहदी होगा वहीं तजल्लियात होंगी ना। तो बिल आखिर ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे, बड़े दुख से कह रहे हैं, ये इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि काबे के ऊपर जादू हो गया, क्योंकि वो नक्शा कभी इस दीवार पर, कभी इस दीवार पर, कभी इस दीवार पर, पत्थर में से आवाज आ रही है, और मुतहर्रिक तस्वीर इमाम मेहदी का चेहरा और पूरा वजूद काबे के अंदर दीवारों के ऊपर घूम रहा है। ये कहेंगे जी काबे के ऊपर जो है जादू हो गया है। कुरान की तिलावत कराएंगे, पता नहीं क्या क्या कराएंगे, उसको धोएंगे, उसके बाद भी जितना कुरान की तिलावत कराएंगे वो आवाज उतनी ज्यादा तेज हो जाएगी। जितना ज्यादा कुरान की तिलावत होगी, इमाम मेहदी का चेहरा और वजूद मुबारक दीवार पर उतना ज्यादा गहरा हो जाएगा। फिर बिल आखिर क्या होगा? फिर ये फैसला करेंगे कि काबे के ऊपर जादू हो गया है, लिहाजा अब इस शिर्क को खत्म करना है। फिर वो एक एक ईंट काबे की तोड़ देंगे। मैंने आपको बताया है कि यहाँ तक की नौबत कैसे आएगी कि काबे की ईंट से ईंट जो बजेगी, तो उससे पहले क्या होगा जो ये इंतहाई इक़दाम होगा। अभी तो आप ये सोच रहे हैं ना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, काबे की कोई ईंट से हम मर गए क्या? कौन गिराने देगा काबे को? लेकिन काबे की रखवाली, काबे के मुतवल्ली जिनका कब्जा है, जब वो ये कहेंगे कि काबे पर जादू हो गया है, शिर्क का अड्डा बन गया है, तो फिर तो वो एक एक ईंट तोड़ेंगे और कोई कुछ बोल भी नहीं सकेगा। इस तरह काबे को मिस्मार कर दिया जाए। तू क्या समझता है कि तू, तेरा भी अंजाम होना है? तू अपने अंजाम तो बेखबर है। तेरे तो पहले कितनी दुनिया आई, लेकिन तेरे अंदर कोई ऐसा दिमाग खन्नास और कीड़ा है, और बगैर एहतियात तो तेरे मुंह में जो आंदा तू बक बक की जा रहा है, तू की समझना। नाज़रीन, कॉपीराइट की वजह से पूरी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। इनके पुख्ता इरादे हैं कि खाना काबा से जाली इमाम मेहदी को ज़ाहिर करना है, और इस मलून का मक्का मुकरमा में ख़ास तौर पर हरम पाक का विज़िट करना बहुत बड़े फितना की आमद की निशानदेही है। इनके इरादे, अकायद और नज़रियात पहले बता चुका हूँ, और इनकी किताबों में भी तहरीर हैं। इस मुर्तद मलून और काफर शख्स का खाना काबा की हदूद में दाखिल होना ख़तरे से खाली नहीं। इसी तरह ये सैर करता और लाइव अपने चेलों से राब्ते में रहा, और फिर चंद घंटे हरम पाक में गुजार कर ये मदीना मुनव्वरा रवाना हो गया। लेकिन इस तमाम विज़िट में इसके चेहरे से खौफ और डर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कहीं सऊदी हुकूमत का कोई अहलकार इसे पहचान न ले। जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो वहाँ पे चंद ऐसे पाकिस्तानी इसको मिले जो इसकी अल-रा टीवी की वीडियोस देखकर मुतासर थे और इसको बड़ा रूहानी पेशवा समझते थे। हालांकि इनको इस शैतान की असलियत का पता नहीं था। एक शख्स तो बारेश और सैफी सिलसिले का था, वो भी इसके हाथ चूम रहा था।
سیفی سے ملاقات کے بعد اس نے سیفی کو دکھانے کے لیے عشاء کی نماز اس کے ساتھ پڑھی۔ ظاہر ہے اس نے ہر صورت اس مقام پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا تھا۔ نماز میں بھی یہ ڈرتا رہا اور دائیں بائیں دیکھتا رہا کہ پولیس نہ آ جائے۔ اس کے بعد اس ملعون نے حرم پاک میں ایک سائٹ پر اپنے ان سہولت کاروں کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ کی، ان کی فیملیز کو دم کیا۔ یہ پاکستانی پڑھے لکھے جاہل ایسے تھے جن کے دل دماغ پر گمراہی کے پردے پڑ چکے تھے اور اس خنزیر کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ یہ چند افراد کا ٹولہ اس کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر گمراہ ہو چکا تھا اور اب اس کے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے یہ سہولت کاری کے لیے تیار تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 6-7 سال سے سعودیہ میں کام کے لیے گئے ہوئے ہیں اور MFI کے شیطانی مشن کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ یہ فتنہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو، ہم مسلمانوں کا اور مسلم حکومتوں اور ان کی قیادت کا فرض ہے کہ وہ یکجا ہو کر اس فتنہ کی سرکوبی کے لیے اقدام کریں۔ خاص طور پر پاکستان اور سعودیہ کا فرض ہے کہ اس فتنہ کا پیچھا کریں اور اس کا سر کچل دیا جائے۔ حیرت ہے اس گستاخ کو سعودی حکومت میں مقدس مقامات پر جانے کی اجازت کیسے دے۔ یا تو یہ نام تبدیل کر کے اور حلیہ تبدیل کر کے پہنچا، یا پھر سعودی حکومت کو اس کے بارے میں معلومات نہیں تھی۔ حالانکہ امام کعبہ نے بھی فتنہ گور شاہی کے خلاف فتویٰ دے رکھا ہے۔ اب ہمارے علماء کرام اور ہماری حکومت کا فرض ہے کہ اس فتنہ کا تدارک کریں، ورنہ یہ ناپاک فتنہ رکنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا عالم اسلام کے حکمرانوں اور پاکستانی حکام کو اب خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس فتنہ کو ختم کرنا چاہیے۔ بندہ ناچیز تو اس فتنہ کا کئی سالوں سے پیچھا کر رہا ہے۔ جس قدر اس فتنہ کی معلومات دے سکتا تھا، مختصر وقت میں مسلمانوں کی آگاہی کے لیے اس ویڈیو میں دے دی ہیں۔ اس فتنہ کا مواد اور معلومات اتنی زیادہ ہیں میرے پاس، اگر ان کے ہر فرد پر ویڈیو بناؤں تو 1-1 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے۔ اب انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ اس فتنہ کو ننگا کرتا رہوں۔ ناظرین، آپ دوستوں کے تعاون کی ضرورت ہے کہ میری اس فتنہ پر بنائی گئی ویڈیوز کو دوستوں میں لازمی شیئر کریں اور میری اس کاوش میں میرا ساتھ دیں اور اس فتنہ کے خلاف جہاد سمجھ کر میری آواز بنیں۔ میری کوئی بھی ویڈیو پیسے کے اصول کے لیے نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف اور صرف اس فتنہ کی بھرپور طریقے سے معلومات لوگوں تک پہنچانا اور آگاہی دینا ہے۔ جزاک اللہ۔